الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال تعالى في قرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام. فقال تعالى في قرآن المجيد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک اللہ کا ذبح ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق ہے، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نست نابود کر دے گا، اور دنیا کی ہر چیز، ہر شے، ذرہ ذرہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا کی ہر چیز، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اور اس میں شامل ہم بھی ہیں، اور جس دن ہمارے جسموں سے روح کو نکال دیا جائے گا، اس دن ہم کو ہمارے نام سے نہیں بلکہ اس میت کو ادھر ہٹاؤ، اس میت کو ادھر سرکاؤ، یا آج کل کے انگلش لینگویج کو جو استعمال کر رہے لوگ، تو لوگ کہیں گے کہ باڈی کو ادھر لاؤ، ادھر بٹھاؤ، تو ہمارا نام نہیں لیں گے لوگ، لیکن ہم کو میت یا باڈی کے نام سے ہم کو پکارا جائے گا۔ یہ دن سب کی زندگی میں آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کی تیاری ہم سب کو کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین اس دن کے لیے ہم کو اس طریقے سے تیار رکھے کہ اللہ ہمارے گناہ خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور جب ہم اس کی بارگاہ میں پیش ہوں تو انشاءاللہ جو ہے بس اس کی رحمت اور اس کی فضل و کرم سے ہم جنت میں جائیں انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود السلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے بنانے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی۔ سامعین، بزرگان دین، ہمارے بڑے بزرگ، پیارے بچوں، الحمدللہ ایک ایسا دور ہمارے نظروں سے گزر رہا ہے جس سے میرے سے زیادہ آپ لوگ واقف ہیں، اور ہم میں سے جو چھوٹے بچے ہیں ان سے زیادہ، ان کے تھوڑے عمر میں زیادہ جو ہے وہ لوگ واقف ہیں، اور ان سے زیادہ واقف ہمارے جو بڑے بزرگ، ہمارے جو بڑے ہیں گھروں میں، وہ لوگ ہر چیز دیکھ رہے ہیں کہ ماحول کس طریقے سے تیزی سے کروٹ لے رہا ہے، اور حالات کس طریقے سے ہیں، اور اس دور پہ اس وقت میں کیسے حالات ہوتے تھے اور آج کیسے حالات ہیں، اور دن بہ دن کس طریقے سے حالات جو ہے تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ بہترین طریقے سے اس چیز کو سمجھ رہے ہو اور دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے دل میں ایک طرف سی ہے، سب کے دل میں ایک سوال ہے کہ آخر یہ کیا ہے؟ بات سمجھ رہے آپ؟
جی آخر یہ کیا ہو رہا ہے سب کے دل میں، لیکن کوئی کھل کے بول رہے نہیں، کوئی کھل کر جو ہے اس کا کیا حل ہے وہ حل کے پیچھے کوئی تلاش نہیں کر رہے. لیکن انشاءاللہ ہم کو قرآن و حدیث میں ایسے جو حالات ہے، یہ حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے، قرآن و حدیث میں ہم کو اس کا جواب ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے ساتھ جو حالات ہو رہے ہیں، یہ حالات صحابہ کرام کی زندگی سے اگر ہم کمپیئر کریں تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، لیکن اب ہم مسلمان ہیں، تو ہم مسلمان اور صحابہ کرام میں بہت فرق ہے بھائی. صحابہ کرام وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ گواہی دیتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ ہمارا جو حکم تھا، ہمارے حکم کو وہ لوگ مان لیے، راضی تھے، اور ہم ان کے عمل سے راضی. کیونکہ صحابہ کرام کی صفت ایسی تھی، صحابہ کرام کا نیچر ایسا تھا کہ ان کے سامنے جو بھی بات لائی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد تو اسلام کو جو لے کے چلنے کا تھا، تو کیسے بھی حالات جو ہوتے تھے تو ان حالات میں وہ ایک دم ثابت قدم رہتے تھے، ایک دم ثابت قدم، آگے پیچھے ڈگمگانا، سوچنا زیادہ. ہماری طرف سے ہم جو ہے زیادہ سوچ کے جو ٹینشن لے رہے ہیں آج کل، یہ نہیں تھا. اللہ کا یہ حکم ہے بس کر دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بس کر دینا. اب آگے جو بھی ہونے والا ہے وہ مرحلے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ صفت تھی صحابہ کرام کے اندر. تو آپ ہم سب کو بھی چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے اللہ کی. اللہ کی اطاعت مطلب اللہ کا جو حکم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی ہم کو احکامات دیے ہیں، تو ان احکامات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. ان سنتوں کو ہم جم کے پکڑ لیں انشاءاللہ، قرآن و حدیث کو جم کے پکڑ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جو ہے تم کو قرآن و حدیث پر چلنا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن اس حالت میں بھی تم کیا کرنا کہ اپنے جبڑوں سے، اپنے دانتوں سے، داڑوں سے اس کو پکڑے رہنا، اس کو چھوڑنا ہے. وہ اس طریقے سے اس کی مثال ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ رسی ہے، رسی، اور یہ رسی کی مثال اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو. تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کا مطلب قرآن و حدیث ہے. رسی کس طریقے سے بنتی؟ 2 چوٹیاں 3 چوٹیاں مل کے اس کو جو ہے نا رسی مضبوط کرتی. تو اس طریقے سے اسلام کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا نام ہے. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو کا مطلب قرآن کو اور حدیث کو جم کے پکڑ لو. تو وہی رسی کی مثال اگر ہم لیں تو اگر ہمارے ہاتھ میں رسی ہے اور وہ اس حال میں ہے کہ بھائی اب ہمارے ہاتھ سے جو ہے نا چھوٹے جا رہی، اس کو ہم اس طریقے سے جو ہے نا پکڑنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ سے جب وہ چھوٹنے لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو جم کے پکڑ کے اپنے دانتوں سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بچے کا حال وہی ہوتا، ایک بچے کا حال اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بھائی کوئی چیز اگر وہ چاہتا ہے، اگر وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چیز میرے سے چلے جانے والی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ دانتوں سے پکڑ لیتا اس کو. تو اس طریقے سے ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کو جو ہے نا جبڑوں سے پکڑ لیں. کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دور میں کیسے بھی حالات آ جائے، لیکن ہم قرآن حدیث کو چھوڑنے والا نہیں. قرآن اور حدیث کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اس کو ہم جم کے پکڑ لیں گے. تو یہ وہ دور ہے قیامت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. تو کب قیامت آنے والے ہم نہیں جانتے، لیکن جو حالات صرف ہمارے کیا کہتے ہیں شہر کے یا ہمارے جو ہے ریاست کے یا ہمارے ملک کے نہیں بول رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر یہی ہم آہنگی ہے. پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر الگ الگ طریقے سے سازشیں، الگ الگ طریقے سے جو پالیسیز جو انٹرنیشنل لیول پہ بن رہی ہے یا جو ہے ایک دم لوکل لیول پہ اگر ہم دیکھ لیں
کون سی بھی جو پالیسیز جو بن رہی ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف، ایسی جو پالیسیاں، ایسی جو پلاننگ جو لوگوں کی چل رہی ہے، تو ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان حالات میں بھی ہم کو قرآن و حدیث کو پکڑ کے رکھنا ہے، جم کے پکڑنا ہے. ہم پریشان نہ ہو. پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیطان مارتا نہیں، لوگ بولتے نا اکثر، ارے شیطان سے ڈراتا میاں، مارتا نہیں. مارنے والی ذات تو اللہ کی ہے، جلانے والی ذات اللہ کی، مارنے والی ذات اللہ کی. یہ شیطان ہے، یہ خواہش جو ہے ورغلانے کی کوشش کرتے. شیطانوں سے ڈرنا نہیں ہے، شیطانوں سے ڈرنا نہیں ہے. اللہ جو ہے کئی طرح کے ان لوگوں کے پالیسیز ہوں گے، کئی ان کے پلاننگز ہوں گے، کئی چیزیں وہ لوگ بولیں گے. اب لوگ بول بھی رہے کہ بھئی اسلام کو، مسلمانوں کو، ہماری اردو زبان کو جب سے لے کے اب تک ہمارے کو مٹانے کی کوشش کرتے آ رہے. تمہارے باپ دادا ان کے پیچھے اور چلے جاؤ، اب تک کچھ نہیں ہوا. الحمدللہ ہم اب تک باقی ہے. انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک بھی ہماری نسلیں باقی رہیں گی انشاءاللہ. کوئی ہم کو ملا نہیں سکتا. اس وجہ سے، ہماری وجہ سے، ہماری ذات کی وجہ سے ہماری بڑائی نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے. اللہ کی دین کو جو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود مٹ جاتے ہیں، وہ خود مٹ جاتے ہیں یا غرق ہو جاتے ہیں. الگ الگ طریقے سے جو نا قوموں پہ عذابات آئے ہم دیکھ. تو اس طریقے سے ہم کو جو مٹانے کی جو باتیں کر رہے ہیں، ہم کو جو نا ختم کرنے کی باتیں جو کر رہے ہیں، ہمارے اسلام کو، ہمارے دین کو، یہ تمہارے صرف خواب کی باتیں ہیں. تم جو ہے دن کے اجالے میں ٹھہر کے تم یہ چاہ رہے کہ میں یہاں سے زمین پہ ٹھہر کے جو ہے نا میں تھوکوں گا تو جو ہے نا وہ جا کے جو ہے چاند سورج کے اوپر جو ہے نا وہ تھوک جا کے گرے گا. ارے بخبت بدماش، تیرے اوپر خود آگے گرتا ہو، تیرے اوپر خود آگے گرتا ہو. اس سورج تک پہنچنے کی تو دور کی بات ہے. جو جس رفتار سے جو تھوک کو تھوکا تو اس سے زیادہ رفتار سے آگے تیرے منہ پہ لگتا ہو. جی تو یہ ایک واحد شخص کے تعلق سے نہیں بول رہا ہوں. تمام جتنی پلاننگز جو اسلام کی اور جو ہے مسلمانوں کے خلاف آج جو پورے دنیا بھر میں جو چل رہی ہے، ان تمام کا یہ جواب ہے. تو آپ اور ہم مسلمانوں کو کرنا یہ ہے کہ جو ہے قرآن و حدیث کو جم کے پکڑ لینا چاہیے. قرآن و حدیث کو چھوڑیں گے نہیں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے، اگر کوئی زندگی کے طریقے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرماتے ہیں تو صرف اور صرف اسلام. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے پاس چلنے والا نہیں. اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے. کتنے بھی نیک ہو، کتنے بھی جو ہے نا لوگوں کو مدد کرنے والے ہو، کتنا بھی جو ہے نا صدقہ خیرات کرنے والے ہو، یا جو ہے لوگوں کو جو ہے نا بہت مدد کرنے والے ہو. مثال کے طور پہ مدر تریسا کی ہم مثال لے لیں. مدر تریسا کا نام لیے تو کیا بولتے ہیں؟ شانتی ان کا نام ہے، ان کے کام وغیرہ سب. لیکن کیا وہ جنت میں جائے گی؟ قرآن و حدیث کے روشنی کے مطابق وہ جنت میں نہیں جا سکتی. جنت میں جانا ہے تو ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس کے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ ہو اور جس کے دل میں اس کا یقین نہ ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ کی مرضی ہے، جس کو جنت میں ڈالے اس کی مرضی، جس کو جہنم میں ڈالے اس اللہ کی مرضی. لیکن ہم کو جو علم دیا گیا ہے قرآن و حدیث کے مطابق، تو قرآن و حدیث کے مطابق ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کتنا بھی نیک ہو، لوگوں کو جو ہے مدد کرنے والا ہو، لیکن اس کے دل میں اگر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، اس کے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یعنی اسلام، جو انسان اسلام کو اپنایا وہ کامیاب ہو گیا انشاءاللہ. جو اسلام کو چھوڑ دیا سمجھو کہ وہ انسان بیکار ہو گیا، وہ انسان ناکام ہو گیا. ظاہری اعتبار سے ہم کو نظر آئیں گی کہ بھئی بڑے بڑے بلڈنگ ان کے پاس ہے، اتنا سارا پیسہ ان کے پاس ہے، مال و متاع ان کے پاس ہے، یہاں تک کہ دنیا کے اوپر حکومت کرنے کی ان کے پاس حکومت بھی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب نہیں ہیں وہ لوگ، اللہ کے جو پسندیدہ لوگ وہ لوگ نہیں ہیں. اللہ ان کو نہیں چاہتا اور وہ کامیاب انسان نہیں.
کامیاب انسان وہ ہے جو جھوپڑی میں کیوں نہ ہو، فٹ پاتھ پہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، وہ مسلمان ہے اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، تو انشاءاللہ وہ انسان کامیاب ہے بنسبت کہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا کوئی بھی شخص ہو۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس سے بہتر یہ انسان ہے۔ تو کلمے کی اتنی بہترین جو ہے نا اس کی فضیلت ہے اور اس کی اہمیت ہے، تو اس اسلام کو ہم تھامے رہے انشاءاللہ، اسلام کو ہم تھامے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی 100% نہیں اتر سک رہا، 100% اسلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سک رہا، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، انشاءاللہ کوشش کرے اور اسلام کے اوپر اپنی زندگی گزارے۔ لیکن جو اسلام کو چھوڑ دے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اپنے دل میں اسلام کی نفرت پیدا کرے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے کئی ایسے مسلمان بھائی یا چند ایسے مسلمان بھائی اسلام کا نام تو لیتے ہیں، اسلام کے اوپر بر مٹنے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب قرآن و حدیث کی بات آتی ہے ان کے سامنے یا عمل کرنے کی بات آتی ہے تب پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو درست کرنا ہے انشاءاللہ، اس کو درست کرنا ہے، ورنہ وہ غیر مسلم جو اسلام پہ عمل نہیں کرتے، اسلام کا کے تعلق سے ان کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ عمل سے بنتی ہے، اب آگے بولنے کی ضرورت نہیں، عمل سے سب کچھ ہے، تو عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم عمل کریں گے اللہ کے محبوب بن جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ اب دیکھیے رمضان کا پورا مہینہ گزرا تو دیکھیے ہمارا ایمان کا لیول کیسا بڑھ رہا اور کم ہو رہا، کس طریقے سے ہو رہا۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے دل کے اندر جو جذبہ اسلام کے تعلق سے عمل کرنے کا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، الغرض ہم جو بھی اسلام کی باتیں جو ہوتی ہیں اس پر جو ہے بھائی عمل کرنے کی جو جدوجہد ہمارے اندر تھی، جو کوشش تھی، اب وہ نہیں ہے، اب وہ کیفیت نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کمتا بھی، ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ تو ان حالت میں جب کم بھی ہوتا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ دینی باتیں سنتے رہنا، دین کی باتیں سنتے رہنا، بیانات کو ہم سنتے رہنا۔ جب کیا ہوتا؟ پھر سے ایمان تازہ ہوتا، جب پھر ہم جو ہے وہ جذبے تک ہم پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آدھا گھنٹہ پہلے امام صاحب جو ہے بیان شروع کرنے سے پہلے، مؤذن صاحب اذان دینے سے پہلے ہم آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آنے سے قاصر ہے۔ جمعے کا ایک دن، جمعے کے ایک دن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو کیسا ہمارے پاس اسلام کا جذبہ ہے؟ کیا ہم اسلام پر مکمل چلنے والے مسلمان ہیں؟ ہماری گریبان میں ہم خود چھان کر دیکھ لیں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے جو بندہ، جو مسلمان اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جمعہ کے دن گھر سے نکلے، غسل جنابت کر کے، یعنی سر سے پانی نہا کر نکلے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نکلے اور مسجد میں داخل ہو، کب داخل ہو؟ اذان سے پہلے، ممبر پہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور بیان کو غور سے سنے یہاں تک کہ بیان مکمل نہ ہو جائے، تو اس کے پچھلے جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک اس کے جو بھی گناہ ہوئے ہیں، جو بھی خطا ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ کم از کم یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہم آنا پڑتا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتے کہ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں میرے سے ایک ہفتے میں کوئی گناہ نہیں ہوا؟ نہیں بول سکتے۔ تو لہٰذا آپ ہم سب کو کوشش یہ کرنا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی پوری فضیلت ہم کو ملنا ہے، جمعے کا پورا ثواب اگر ملنا ہے تو صرف نماز سے پہلے نہیں آنا۔ نماز اب جماعت ٹھہرنے کے لیے 2 منٹ باقی ہے، جلدی آ کے جو ہے نماز کے لیے وضو کر لیے، نماز پڑھ لی، چل لیے۔ جمعے کا مقصد یہ نہیں ہے، جمعے کا اصل مقصد جمعے کا بیان ہے، بیان کو سننا ہے۔ جمعے کا مطلب جمع ہونا ہے، تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہونا، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے مساجد میں، اور جو بھی بیان جو کہا جا رہا ہے اس کو غور سے سننا اور
ہمارے جو حالات ہیں مسلمانوں کے، اس حالات کے مطابق جو ہے نا، جو بھی ہم کو کیا لاہ عمل میں لانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کے تعلق سے جو ہے نا بیان کو سننا اور پھر چینجز لانے کے لیے، تبدیل لانے کے لیے کوشش کرنا، یہ ہے جمعے کا مقصد. صرف 2 رکعت نماز نہیں. کبھی کبھار اگر ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی دینے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نا قبضے میں ہے کہ وہ جس کو جتنی نیکی دے، جتنا ثواب دے، اللہ کی مرضی. کبھی کبھی اگر ہو گیا تو الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ ہمارا یہ طریقہ ہے، ہمیشہ جو ہے نا ہمارا یہ عمل ہے کہ جو ہے ہم نماز سے 2 منٹ پہلے آتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، پھر فوراً نماز پڑھ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جمعے کا مقصد یہ نہیں ہے. اور جمعے کا پورا ثواب ان لوگوں کو نہیں ملتا جو لوگ اذان کے وقت مسجد میں داخل نہ ہو اور اذان سے پہلے نہ ہو، ان لوگوں کو ثواب نہیں ملتا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جمعے کے دن اذان دی جاتی ہے تو دروازے کے پاس جو ہے 2 فرشتے ہوتے ہیں. وہ فرشتے جو لوگ اندر داخل ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے رجسٹر میں نام لکھتے ہیں، ان کا لاگ ان ہوتا جی، ان کا لاگ ان ہوتا. اب لاگ ان کے لیے جو ہے نا ٹائم ہے نا، اب اس کے بعد میں آپ آئیں گے، تب ڈالیں گے، آئیریس بتائیں گے، جو بھی ہے تو ایکسیپٹ نہیں ہونے والا. کسی کا دوسروں کا کارڈ بتا دیں کہ آپ اندر تو آ جا سکتے شاید، لیکن پورا ثواب نہیں ملنے والا. پورا ثواب اگر جمعے کا ہونا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اذان سے پہلے، جمعے کا بیان شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے خاموشی سے بیان کو سننا یہاں تک کہ بیان مکمل نہ ہو جائے. تو انشاءاللہ جب ہم کو پورا ثواب ملے گا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم جو بھی سنے ہیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمارے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی اور جو ہے ہر طرح سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو درگزر فرمائے اور ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ملک کے اندر امن و شانتی کو قائم رکھے اور اللہ ہم کو ایمان کی زندگی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت عطا فرمائے. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.